السلام علیکم۔ آج ہم 4th کلاس کی اردو کی کتاب نرگس کے سبق نمبر 2 کی جو نعت ہے اس کی مشق حل کریں گے۔ مصرے ملا کر شعر مکمل کیجیے اور اپنی کاپی میں لکھیے۔ پہلا مصرع ہے سارے عالم کی زینت، اس کے ساتھ اس کا دوسرا مصرع ہے ہیں وہ رحمت ہی رحمت۔ تو یہ شعر اس طرح بنے گا، سارے عالم کی زینت ہیں وہ رحمت ہی رحمت۔ حق کا پرچم لے کے اٹھے، اس کا دوسرا مصرع ہے کب گھبرائے دشمن سے۔ حق کا پرچم لے کے اٹھے، کب گھبرائے دشمن سے۔ اپنے بیگانے تھے ایک، اس کا دوسرا مصرع ہے سیدھے اچھے سچے نیک۔ اپنے بیگانے تھے ایک، سیدھے اچھے سچے نیک۔ علم جہاں میں پھیلایا، اس کا دوسرا مصرع ہے لوگوں کو یہ سمجھایا۔ علم جہاں میں پھیلایا، لوگوں کو یہ سمجھایا۔ علم و عمل وہ دولت ہے جس سے عزت و عظمت ہے۔ علم و عمل وہ دولت ہے جس سے عزت و عظمت ہے۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے نعت کے دوسرے شعر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ جواب سارے عالم کی خوبصورتی اور رحمت ہی رحمت۔ سوال نمبر 2 ہے نعت کے تیسرے شعر کے دوسرے مصرعے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی نعمت ختم ہونے کا ذکر ہے؟ جواب نبوت کے ختم ہونے کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 3 اس شعر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی صفات کا ذکر ہے؟ صدق و امانت کی پہچان، رحم و سخاوت کی پہچان۔ جواب اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، ایمانداری، رحم اور سخاوت کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا میں علم پھیلا کر لوگوں کو کیا سمجھایا؟ جواب علم اور نیک اعمال ہی وہ دولت ہیں جس سے عزت بھی ملتی ہے اور بڑائی بھی۔ سوال نمبر 5 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ لکھیے جس سے نعت میں بیان کی گئی کوئی صفت ظاہر ہوتی ہو، مثلاً اپنے ہو یا بیگانے سب سے شفقت و محبت سے پیش آتے تھے۔ جواب ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ایک بڑھیا اپنا سامان اٹھائے جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے لگے تو وہ بڑھیا کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ شہر میں ایک جادوگر آ گیا ہے، وہ لوگوں کو ان کے دین سے ہٹا دیتا ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ بڑھیا بہت حیران ہوئی اور اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن ہے، پھر بھی اس کی مدد کی۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ اور جملے ہیں رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت تھے۔ نعمت، ہمیں ہر نعمت کے لیے شکر گزار رہنا چاہیے۔ علم، علم بڑی دولت ہے، دولت، علم ہر دولت سے بہتر ہے۔ سچی، ہمیشہ سچی بات کہو۔ انعام، اسمار کو امتحان میں کامیابی پر انعام ملا۔
دیے گئے واحد الفاظ کی جمع بنا کر لکھیں۔ بڑیے لگا کر جمع بنائیے، مثلاً موزہ، موزے، پردہ، پردے، گھوڑا، گھوڑے، پتا، پتے، چوزا، چوزے۔ الف اور نون غنہ لگا کر جمع بنائیے، مثلاً بجلی، بجلیاں، لڑکی، لڑکیاں، کھڑکی، کھڑکیاں، کرسی، کرسیاں، تتلی، تتلیاں۔ یہ نون لگا کر جمع بنائیے، مثلاً بات، باتیں، کتاب، کتابیں، نعمت، نعمتیں، رحمت، رحمتیں، امانت، امانتیں۔ حمزہ یہ اور نون غنہ لگا کر جمع بنائیے، مثلاً گھٹا، گھٹائیں، دعا، دعائیں، ہوا، ہوائیں، دوا، دوائیں، تمنا، تمنائیں۔ عددی ترتیب کا جملوں میں استعمال سیکھیے۔ پہلے ہم عددی ترتیب کا مذکر جملوں میں استعمال سیکھیں گے اور پھر اس کا مؤنث کے طور پہ استعمال سیکھیں گے۔ 5واں، بہن بھائیوں میں میرا نمبر 5واں ہے۔ 7واں، ہمارا گلی میں 7واں گھر ہے۔ 11واں، میں کتاب کا 11واں صفحہ پڑھ رہا ہوں۔ 15واں، آج 15واں روزہ ہے۔ 19واں، لاہور آئے ہوئے آج ہمیں 19واں دن ہے۔ اب اسی عددی ترتیب کو مؤنث کیسے استعمال کرتے ہیں؟ 5ویں، میری بہن 5ویں جماعت کی طالبہ ہے۔ 7ویں، یہ میری 7ویں کاپی ہے۔ 11ویں، یہ 11ویں گلی ہے۔ 15ویں، ہم 15ویں بار ملے ہیں۔ 19ویں، میری 19ویں باری ہے۔ 1 سے 10 تک گنتی ہندسوں اور الفاظ میں لکھیے۔ یہ اردو الفاظ میں بھی ہے اور ہندسوں میں بھی۔ یہ اردو ہندسیں ہیں اور 7 الفاظ۔ 1، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10۔ اللہ حافظ۔